حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے جنہوں نے اپنا سفر ایک اندھیرے سے کنویں سے لے کر مصر کے تخت تک طے کیا۔ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام جب چھوٹے تھے تو ان کو ایک اندھیرے سے کنویں میں پھینک دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو جب وہاں سے نکالا گیا تو حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو بازار میں فروخت کیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر بہت سے الزامات لگائے گئے جس کی بنا پر انہیں جیل جانا پڑ گیا۔ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی تبلیغ جیل میں بھی جاری رکھی اور اپنے علم کی روشنی سے قیدیوں کو بھی آگاہ کرتے رہے اور انہیں تعلیم دیتے رہے۔ جب حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام جیل میں تھے تبھی مصر کے بادشاہ کے دو خادم ان کو بھی جیل میں لایا گیا جن کے اوپر الزامات تھے کہ انہوں نے مصر کے بادشاہ کو کھانے میں زہر ملا کے دیا ہے۔ ایک دن وہ دونوں خادم خواب دیکھتے ہیں اور اس سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ تب انہیں علم ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس خواب کی تعبیر بتانے کا کافی علم ہے، تو وہ دونوں حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آتے ہیں۔ پہلا خادم حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب بتاتا ہے کہ میں شراب کا رس نچوڑ رہا تھا، تو حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی تعبیر بتائی کہ تم پر جو الزامات ہیں وہ الزامات سارے ختم ہو جائیں گے اور تم بری ہو جاؤ گے اور پھر سے اپنے عہدے پر معمور ہو جاؤ گے۔ پھر دوسرا خادم اپنا خواب بتاتا ہے کہ میرے سر کے اوپر روٹیوں سے بھری ہوئی ایک ٹوکری ہے اور کوے اس کو نوچ نوچ کر کھا رہے تھے۔ پھر حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام اس کی تعبیر بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم کو پھانسی کی سولی پر چڑھایا جائے گا کیونکہ تم گنہگار ہو اور تم نے ہی بادشاہ کو کھانے میں زہر ملا کے دیا ہے۔ پھر 2 دن بعد جب مقدمہ لگتا ہے تو حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی تعبیر درست ثابت ہوتی ہے اور پہلے والے خادم کو اسی عہدے پر معمور کر دیا جاتا ہے، وہ بری ہو جاتا ہے، چونکہ دوسرا خادم اس کو سزائے موت دے دی جاتی ہے کیونکہ وہ گنہگار ثابت ہو جاتا ہے۔ پھر وہی خادم جو بری ہو گیا تھا وہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آتا ہے اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ تم بادشاہ سے میری بے گناہی کی بات کرو اور مجھے یہاں سے رہا کرواؤ اور مجھ سے یہ وعدہ کرو کہ تم بادشاہ تک میری بات پہنچاؤ گے۔ کچھ ہی عرصے بعد وہ خادم وہ بات بھول جاتا ہے اور وہ وعدہ بھی بھول جاتا ہے جو اس نے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کیا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام 7 برس جیل میں گزار دیتے ہیں۔ پھر ایک رات بادشاہ مصر خواب دیکھتے ہیں کہ 7 موٹی اور تازہ گائیں جن کو 7 دبلی پتلی گائیں نکل رہی ہیں اور فصل کی 7 بالی بڑی اور تازی ہیں اور دوسری والی 7 بالی بالکل کمزور اور سوکھی ہیں۔ بادشاہ اس خواب سے پریشان ہو جاتے ہیں اور اپنے دربان میں لوگوں سے اس کی تعبیر پوچھتے ہیں، لیکن کسی کو اس کی تعبیر معلوم نہیں تھی۔ تبھی اس خادم کو یاد آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس خواب کی تعبیر بتانے کا کافی علم ہے اور اسے اس کا وعدہ یاد آ جاتا ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کا وعدہ اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بات بادشاہ تک پہنچا دیتا ہے۔ تو بادشاہ اپنی تعبیر جاننے کے لیے اس خادم سے کہتے ہیں کہ جاؤ اور حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام سے اس خواب کی تعبیر پوچھ کے آؤ۔ جب وہ خادم حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آتا ہے اور بادشاہ کا خواب بیان کرتا ہے تو حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام خواب کی تعبیر بتاتے ہیں کہ 7 سال آپ لوگوں کے بہت اچھے گزریں گے اور صحت والے گزریں گے، اور جو آنے والے 7 سال ہیں اس میں کات پڑے گا اور سارے فصل سوکھ جائے گی اور آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ پھر وہ خادم بادشاہ کے پاس جاتا ہے اور حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ خواب بیان فرماتا ہے، تو بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ خواب بہت ہی معقول اور معنی والا لگا۔ پھر بادشاہ نے اس کات سے بچنے کے لیے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے دربان میں بلایا
اور ان سے ان کی رائے جانی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ اس کار سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ پہلے 7 سال خوب کاشتکاری کریں اور اپنے فصیل اور اپنے فصلوں کو بڑھائیں۔ پھر بادشاہ مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو اس عہدے پر مأمور کر دیتے ہیں۔ پہلے 7 سال حضرت یوسف علیہ السلام نے بہت ہی کاشتکاری کروائی اور بہت سا فصل اکٹھا کیا اور گندم، چاول اور ان چیزوں جیسے ذخیرے بنائے۔ یوسف علیہ السلام کے اگلے 7 سال کی تعبیر درست ثابت ہوئی، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے جو پچھلے 7 سال کی محنت کی تھی وہ کام آئی، اور انہوں نے لوگوں میں وہ سارا ذخیرہ تقسیم کر دیا جس سے ان کے 7 سال اچھے طریقے سے گزر گئے۔ پھر بادشاہ مصر فیصلہ کرتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہت سونپ دی جائے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام عوام کے بہت ہی پسندیدہ ہو گئے تھے، اور ان لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ ماننا پسند کیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی تاج پوشی کی گئی اور انہیں مصر کا بادشاہ بنا دیا گیا۔